کرتے ہیں تو مرحوم کو بخش دو۔ لیکن عزادارو یاد رکھنا، یہ فضائل، یہ تبلیغ دین، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن ہمارا خلقت کا مقصد ہے گریہ بر حسین۔ حسین پہ 2 آنسو ضرور بہانے کی کوشش کیا کرو عزادارو، اس لیے کہ کون ایسا عزادار ہے جسے کربلا نہیں معلوم ہے، کون ایسا عزادار ہے جس کو کربلا کے واقعے کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ عزادارو ذاکر تو خالی اشارہ کرتا ہے تاکہ آپ رونا شروع کریں۔ ہاں عزادارو، ارے شام سے ایک بیوی قبر سے اٹھتی ہے جس کا نام زینب کبریٰ ہے۔ ہاں عزادارو قید خانے میں جاتی ہیں، جانے کے بعد ایک 4 سال کی معصوم سکینہ کو ساتھ میں لیتی ہے۔ عزادارو جنت البقیع میں آتی ہے، آنے کے بعد اس بیوی کو ساتھ میں لیتی ہے، ارے جس کا ہاتھ ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، ارے ایک ہاتھ میں رومال ہے۔ عزادارو آپ کے درمیان میں کہیں ہوگی۔ عزادارو آج کی مجلس ہے نا عزادارو، ارے الوداعی مجالس ہو رہی نا عزادارو، ارے اللہ آپ کو سلامت رکھے، ارے آپ کی آوازوں پہ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو کل ہم نے جہاں سے مصائب چھوڑا تھا، ارے وہیں سے مصائب پڑھ رہا ہو۔ عزادارو جیسے ہی ارے یہ قافلہ دربار میں پہنچا ہے نا عزادارو، ارے جناب سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ارے پردہ کیے ہوئے تھی۔ ارے یزید ملعون نے پوچھا، اے شیم یہ بچی کون ہے جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ارے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، اے یزید میں حسین کی بیٹی ہوں، ارے میرے پھپھی کے بال اتنے بڑے ہیں، ارے بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں، لیکن میرے بال چھوٹے ہیں، میں پردہ نہیں کر سکتی، میں اپنے ہاتھوں سے حضرت من اللہ کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یزید دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا سکینہ ارے تم پنجوں کے بل پہ کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ عزادارو 4 سال کی سکینہ کہتی ہے، ارے تجھے نہیں معلوم ملعون، ارے جب تک میری پھوپھی رکوع کی حالت میں ہوتی ہے میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہوں، لیکن جب میری پھوپھی کھڑی ہوتی ہے ارے میرا گلا کسنے لگتا ہے، ارے مجھے پنجوں کے بال کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ او ملعون ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ آجرک من اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو جناب سکینہ سے تیسرا سوال کیا ہے، کیا سوال کیا ہے؟ جناب سکینہ سے سوال یہ کیا، میں نے سنا ہے تو اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے، میں نے سنا ہے تو اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ عزادارو یہ کہنے کے بعد ارے اپنی بیٹی کو بلا کر یزید نے پیار کرنا شروع کیا۔ ارے ایک مرتبہ سوچ تو صحیح، ایک مرتبہ تصور تو کرو، یتیم کے سامنے ارے ایک ملعون نے اپنی بیٹی کو محبت کرنے لگا، ارے سکینہ کا دل پھٹ گیا، اے بابا میری محبت۔ من اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزادارو جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی کسی تاریخ نے نہیں لکھا، ارے بھوک کتنی لگی نہیں لکھا، لیکن عزادارو وہ وقت آیا ایک مرتبہ اب بابا بابا کہہ کر چلانے لگی نا جناب سکینہ۔ ایک مرتبہ یزید حکم دیتا ہے جاؤ تشت میں سر حسین رکھا ہوا ہے لا کے بچی کو دے دو۔ عزادارو ایک مرتبہ تشت کو لایا گیا، یزید کے سامنے رکھا گیا۔ اب جیسے ہی جناب سکینہ آگے بڑھی نا، ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے سکینہ آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا، ارے وہیں پہ ٹھہر جانا، وہیں پہ ٹھہر جانا، ارے اپنے بابا سے اگر محبت کرتی ہو تو اپنے بابا کو بلاؤ۔ عزادارو جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، اجرک من اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، ارے دربار میں بیٹھ گئی، بابا آپ کی اور میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا میری گود میں آ جاؤ۔ ارے سر حسین کا جسم تھا، سکینہ کے گود میں
رخسار کو بابا کے رخسار پہ رکھ دیا. بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے مارے گئے. بابا آپ کے جانے کے بعد گوشوارے چھینے گئے. بابا آپ کے جانے کے بعد نیزوں سے مارا گیا. اے بابا آپ کے جانے کے بعد تازیہ نے مارا گیا. بس آخری جملہ سنو بابا مجھے اس بات پہ درد نہیں ہوتا تھا کہ اس نے تماچے مارے, ارے اس نے تازیہ نے مارے, ارے اس نے نیزے مارے, لیکن بابا ارے شمر کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. ارے جب انگوٹھی ارے تماچا مارتا تھا بابا بڑا درد ہوتا تھا. اے بابا بابا شمر سے کہا انگوٹھی اتار کر مجھے تماچے مارے. ارے انگوٹھی جناب